بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مکہ کیسے فتح ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش مکہ کے ساتھ جو معاہدہ تھا ان کی طرف سے وہ توڑ دیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سے 12 ہزار کا لشکر لے کر مدینہ سے مکہ کی طرف کوچ کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے روزے رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مکہ سے نکلے تو تقریباً تمام صحابہ کرام نے روزے رکھے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام قدیر پر پہنچ کر روزے کو افطار کیا، پیالہ منگوایا اور اس کو بلند کیا اور روزہ افطار کیا، اور سارے صحابہ کرام نے روزہ افطار کیا۔ یعنی کہ سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو موقوف کیا اور اس کی قضا بعد میں دی اور بعد میں اس کے جگہ پہ روزے رکھے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں آئے ہوئے ابھی 8.5 سال ہی ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی راستے میں ہی تھے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ایمان لے آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ایمان لے آئے تھے، تو وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا لشکر جو ہے وہ مکہ کی طرف لے کر آ رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں پہلو پر میمنہ کے اوپر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو رکھا، اور بائیں میسرہ کے اوپر جو ہے وہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو رکھا، اور پیادہ کی کمان جو ہے سیدنا عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو دی۔ اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاندار لشکر لے کر جو ہے وہ مکے کی طرف آ رہے تھے۔ جیسے ہی قریش مکہ کو اس چیز کی اطلاع ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا لشکر تیار کر کے ان کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ یہ آگے نکل کر جو ہے وہ دیکھنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ روشن ہے، تو انہوں نے جیسے ہی یہ الاؤ دیکھا تو ابو سفیان بولا، یہ مجھے عرفات کی آگ لگتی ہے، عرفات کی آگ جیسی آگ لگتی ہے۔ جب حاجی عرفات میں اکٹھے ہوتے تھے، آگ روشن کرنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پورا علاقہ روشن ہو جاتا تھا، تو ابو سفیان نے یہ بات کہی کہ مجھے عرفات کی آگ کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ اس پر بدیل بن ورقہ نے کہا کہ یہ تو قبا کے قبیلے کے لوگوں کی آگ ہے۔ ابو سفیان نے کہا ان کی تعداد تو بہت کم ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آگے نکل کر جو ہے وہ لشکر سے آگے نکل کر جا رہے تھے، تو ان کو ابو سفیان نظر آئے، تو ابو سفیان ان کے اچھے دوست تھے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے، تو انہوں نے کہا تم اگر بچنا چاہتے ہو تو میری پناہ میں آ جاؤ، تو انہوں نے بولا میں تمہاری پناہ میں آتا ہوں، تو ابو سفیان ان کی پناہ میں آ گئے، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جا ہی رہے تھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا ان کو جاتے ہوئے، تو انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی کہ رکو اے اسلام کے دشمن، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایڑ لگائی، کھچر کو ایڑ لگائی، اور جلد از جلد وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر ان کو پہنچنا چاہتے تھے۔ تو جیسے ہی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں میں اس دشمن اسلام کا سر تن سے جدا کر دوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول میں اس کو پناہ دے چکا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ایسی جگہ پر کھڑا کرو جہاں سے ہمارے جو قافلے ہیں، جو ہمارا لشکر ہے وہ گزر رہا ہے، اس کو وہاں پر کھڑا کرو۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس کو لے کر چلے گئے اور اس کو جو ہے وہ ایسی جگہ پر کھڑا کر دیا۔ چنانچہ عباس رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی مقام پر روک کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبائل کے دستے ایک ایک کر کے ابو سفیان کے سامنے سے گزرنے لگے۔ ایک دستہ گزرا تو انہوں نے پوچھا یہ عباس یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا یہ قبیلہ غفار ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ مجھے غفار سے کیا سروکار۔ پھر جیسے ہی قبیلہ جہینہ گزرا تو پھر اس نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ قبیلہ جہینہ کے لوگ ہیں۔ تو اس کے متعلق بھی ابو سفیان نے یہی کہا کہ مجھے ان سے کیا سروکار۔ تو اس کے بعد قبیلہ سلیم گزرا تو اس کے متعلق بھی اس نے یہی کہا۔ آخر ایک بڑا زبردست قسم کا جنگی دستہ جو ہے وہاں سے گزرنے لگا، تو اس نے ابو سفیان نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ انصار کا دستہ ہے، اور سعد بن عبادہ اس کے امیر ہیں، اور انہی کے ہاتھ میں انصار کا علم ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جیسے ہی ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ آج تو قتل عام کا دن ہے۔ تو ابو سفیان اس پر بولے اے عباس، قریش کی ہلاکت اور بربادی کا دن آ گیا۔ حضرت
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے تو خانہ کعبہ کے اندر چاروں طرف 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھڑی کے ساتھ مارتے جاتے اور فرماتے جاتے وَجَاءَ الْحَقُّ وَذَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل جو ہے وہ مٹنے والا ہی ہے۔ یہ بخاری و مسلم دونوں میں احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ آج تو قتل عام ہوگا قریش کا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے غلط کہا ہے، آج میں اللہ کے گھر کی عظمت جو ہے اس کو ایسے ہی رکھوں گا جیسے اللہ نے اس کے لیے اس کی عظمت کو برقرار رکھا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کو بغیر جنگ کیے جو ہے اس کی فتح مل گئی تھی۔ ایک مشرک تھا، بخاری و مسلم دونوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ ایک مشرک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے قتل جو ہے وہ کعبے کے غلاف کے ساتھ چمٹ گیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی وقت ادھر ہی قتل کرنے کا حکم دیا۔ اور اس طرح کچھ اور بھی لوگ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، ان میں اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمرو تھا۔ یہ اس وقت وہاں سے بھاگ گئے تھے لیکن بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم ایک بالائی حصے سے گزرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نشیبی جگہ سے گزرے، تو جیسے ہی یہ بالائی جگہ سے گزرنے لگے تو ان کے اوپر جو ہے کچھ مشرکین نے حملہ کیا، تو یہ چھوٹی موٹی جھڑپ ہوئی، تو ان میں اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمرو جو ہے وہ شامل تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی دو صحابہ کرام کی جو ہے وہ شہادتیں ہوئیں۔ ان کا نام حبیش بن اشعر ہے اور کرد بن جابر فہری ہے رضی اللہ عنہ، یہ شہید ہو گئے تھے، اور بخاری مسلم دونوں میں ان کے حدیث مبارکہ میں ان کا نام موجود ہے۔ اور 28 مشرک جو ہے وہ اس میں مارے گئے اور باقی سارے ادھر سے بھاگ گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پر سیاہ رنگ کا امامہ شریف تھا۔ بخاری و مسلم دونوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے کی حرمت جو ہے وہ اللہ نے اس کی قائم رکھی ہے، یہاں تک کہ میرے لیے بھی وقت تک جو ہے اس کو حلال کیا تھا، تو کوئی اس کا شکار نہ کرے اور کوئی اس کے درختوں کو نہ کاٹے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہمیں ازخر اس کی گھاس کاٹنے کی اجازت دے دی جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاس کاٹنے کی اجازت دے دی، اور فرمایا کہ مکہ میں گری ہوئی چیز کوئی آدمی کوئی شخص نہ اٹھائے، یہاں تک کہ یا تو اللہ یہ کہ اعلان کرنے کی جو ہے ضرورت سے، یا وہی اٹھائے جس کی وہ چیز ہے۔